جماعت اسلامی ہند بسو کلیان کی جانب سے ایک مہم شروع کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے ایجوکیشن فار آل، گریجویشن فار آل، تعلیم سب کے لیے، گریجویشن سب کے لیے۔ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ بسو کلیان کی سطح پر ملت کی تعلیمی ترقی کو بڑھوتری دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیم کو مستحکم کیا جائے۔ تو جماعت اسلامی ہند کی جانب سے یہ مہم شروع کی جا رہی ہے۔ یہ مہم ایک لمبی مہم ہے جو کئی سالوں تک انشاءاللہ یہ انجام دی جائے گی، اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ بسو کلیان کی سطح پر ملت کی تعلیمی صورتحال بہتر ہو، اور اس کے لیے ہم نے مختلف پروگرام بنائے ہیں جن کا وقتاً فوقتاً اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Zoop Cafe and Lassi Town, opposite Masala Bay, Main Road, Basva Kalyan. Care Hospital and Trauma Center, near Zikra School, opposite Bus Stand, Basva Kalyan. Ramalingeshwar, Stone Crusher Private Limited. Education for all, graduation for all. Year-long campaign جماعت اسلامی ہند بسو کلیان کی جانب سے آج لانچ کی جا رہی ہے۔ تعلیم سب کے لیے، گریجویشن سب کے لیے۔ بسو کلیان جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے کہ ملت کا یہ ایجنڈا بن جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم تعلیم گریجویشن تک دلائے۔ یہ بسو کلیان جماعت اسلامی ہند کا مقصد ہے۔ پورے ہندوستان بھر میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ بسو کلیان میں مسلمانوں میں یہاں کے بچے کم سے کم جو ہے وہ گریجویٹ ہیں، یہ بات جو ہے مشہور ہو جائے۔ یہ ہدف ہم اس مہم کے ذریعے سے حاصل کریں۔ آپ دیکھیے بسو کلیان کا جو ڈیموگرافک ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے ہے کہ 14.27% بچے 0 سے 6 سال تک کے ہیں۔ اس کے بعد 18.93% جو ہے 7 سے 14 سال کی عمر تک کے پاپولیشن۔ اس کے بعد 15 سے 24 سال تک کی عمر کے پاپولیشن جو ہے وہ 22.6%۔ پھر 25 سے 59 تک کی عمر والے 37.13% ہیں۔ پھر 60 ایئر پلس کی جو پاپولیشن ہے وہ 7% ہے۔ تو ہمارا پرائمری ٹارگٹ گروپ اس مہم کا وہ 15 سے 24 سال تک کی عمر والے بچے ہیں جو 22% ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو لٹریسی ایوریج ہے بسو کلیان کا، تمام لوگوں کا ملا کر کے، تمام کمیونٹیز کا ملا کر کے، وہ ہے 77.46%۔ یہ بسو کلیان کا لٹریسی ایوریج ہے، جس کے اندر اگر ہم مسلم کمیونٹی کو خاص کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا لٹریسی ریٹ ہے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ 65% ہے۔ 12% کم ایوریج جو ہے مسلم کمیونٹی کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی جماعت یہ چاہتی ہے کہ ملت کی اپنی ایک تعلیمی پالیسی بنے جس کے تحت بہت سارے کام کیے جائیں، جس میں سب سے پہلا کام جو مقامی جماعت نے اس مہم کے ذریعے لیا ہے وہ ہے ڈراپ آؤٹ سروے کا۔ سلم بستیوں کا سروے کریں گے، ڈراپ آؤٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، چائلڈ لیبر کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو بھی آئیڈینٹیفائڈ چلڈرن ہیں اس میں سے 50% بچے جو ہے وہ ریگولر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد میں ائمہ کرام ہیں، حفاظ ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے بچے تعلیم پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے بچوں کے لیے ہم اپنے اداروں میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں جماعت اسلامی ہند بسو کلیان ریکمینڈ کرے گی کہ ان کے بچوں کو فیس میں ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے لیے گھر بیٹھے کیا وہ کورسز کر سکتی ہیں۔ ہوم سائنسز کے کورسز ہیں، اپلائیڈ کورسز ہیں، آرٹس اینڈ کرافٹ کے کورسز ہیں، کوکنگ کے کورسز ہیں، اس میں ان کا داخلہ دلانے کی طرف ہم لوگ موٹیویٹ کریں گے، اویئرنیس لائیں گے ان کورسز کا۔ لڑکیاں، گرلز جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، الہرا مدرسہ ہے، جامعہ کلیت رحیمیہ مدرسہ ہے اور مختلف دینی مدارس ہیں، تو وہ بچے ایسے ہیں جو 7ویں 8ویں کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے عالمہ کی پڑھ رہی ہیں۔
ہم کوشش کریں گے کہ 10ویں کا امتحان، پرائیویٹ امتحان جو ہوتا ہے، ڈائریکٹ ایڈمیشن دلایا جائے. جو بچیاں 10ویں پاس ہیں ان کا جو ہے سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن دلایا جائے. جو سیکنڈ ایئر پاس ہیں ان کو بی اے یا گریجویشن، جو مناسب گریجویشن وہ ہے، اس میں ان کو داخلہ دلا کر کے گریجویشن تک ان کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ایک اہم پروگرام، مینٹورشپ پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں. مقامی جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ بسوا کلیان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آگے کن فیلڈز کی اہمیت ہے، کس میں بچوں کو جانا چاہیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مینٹورشپ پروگرام لانچ کیے، جس کے تحت ہم نے 8 فیلڈز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور اس فیلڈ کے اندر 2 بچوں کو مقامی جماعت سلیکٹ کرے گی اور ان کو بہتر سے بہتر گائیڈنس، مینٹرشپ جو ہے ان کو پرووائڈ کرے گی. وہ 8 کورسز جو ہے سول سروسز ہیں، اس کے اندر 2 بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور ان کو گائیڈنس دی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی. لاء کی تعلیم ہے، اس کے اندر گائیڈنس دی جائے گی. اکنامکس کا شعبہ ہے، اس میں جو ہے کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، کیسے اس کے ایکسپرٹ بنے، اس کے بارے میں گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی. پولیٹیکل سائنس کا شعبہ ہے، سوشالوجی کی اسٹریم ہے، ہسٹری کی اسٹریم ہے، اسٹیٹسٹکس کی اسٹریم ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو ان 8 شعبوں میں 2 بچوں کو ہم کم سے کم سلیکٹ کر کے ان فیلڈز کے ایکسپرٹ سے ان کا رابطہ کریں گے، اور ان فیلڈز میں وہ بچے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، ایکسپرٹ بنیں گے. یہ پروگرام لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کرناٹک میں جو سینٹرل یونیورسٹی ہے وہ گلبرگہ کٹگنچی میں، جو بسوا کلیان سے انتہائی قریب ہے. اللہ کا فضل ہے، یہاں کے بہت سارے بچے بسوا کلیان کے وہاں پہ پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. تو سینٹرل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ٹیسٹ کی اویئرنیس جو ہے مقامی جماعت سے کی جائے گی. حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ہے، اسی طریقے سے بنگلور یونیورسٹی ہے، کرناٹک کے اندر جو ہے CUK ہے، سینٹرل یونیورسٹی آف کرناٹک ہے. تو مائنارٹیز کے ذریعے جو ہے یونیورسل گروپ آف انسٹیٹیوشن میں بچے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں، بسوا کلیان کے مائنارٹی کے ساتھ ٹائی اپ ہے. تو ایسے یونیورسٹیز کو، ایسے کالجز کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ ایڈمیشنز کے کیا طریقے ہیں، وہاں کے ٹیسٹ میں کوشچن پیپرز کی گائیڈنس ہے، تو یہ ہم لوگ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکے تو دوسرے NGOs جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں ایجوکیشنل اویئرنیس کے سلسلے میں، ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ جو بچوں کے انسپریشن کے لیے، موٹیویشنز کے لیے بسوا کلیان میں بہت زیادہ اکیڈمک سکسیس سٹوریز پائے جاتے ہیں. بسوا کلیان کے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں، لوگ ہیں جو اکیڈمیکلی بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، حالات سے مقابلہ کر کے، ناگوار حالات سے مقابلہ کر کے، مشکلات کو دور کر کے وہ جو ہے اپنا ایک مقام بنا پائے ہیں. تو ایسے لوگوں کا پوڈ کاسٹ ہم جو ہے نشر کریں گے، ان کے ساتھ انٹرویوز کریں گے، ان کے سکسیس سٹوریز کو طلباء کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ بچوں کو حوصلہ افزائی ہو سکے، انسپریشن مل سکے، موٹیویشن مل سکے. پھر دوسرا اہم جو دیکھنے میں بات آئی ہے گریجویشن اچیو نہیں ہونے میں، ایک وجہ جو ہے فائنینشیل بیریئرز کی، معاشی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں طلباء. تو ایسے کیا فائنینشیل بیریئرز ہیں، ان کو بھی ہم لوگ جو ہے ایڈریس کریں گے. مقامی جماعت سے جتنا فنڈ ہو سکتا ہے اس کے لیے ایشو کریں گے، کوشش کریں گے. پھر دوسرے ایسے اہل خیر حضرات جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان سے جو ہے ان بچوں کو کنیکٹ کریں گے. فائنینشیل ایڈ ہو سکے تو انشاءاللہ ان کی جو ہے مالی مدد کے ذریعے سے گریجویشن تک کے سفر کو آسان کریں گے. آخر میں فارن یونیورسٹیز، آؤٹ آف انڈیا کے جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ایڈمیشنز کا کیا طریقہ ہے، ایسے رائٹنگ کا کیا طریقہ ہے، SOPs کا کیا طریقہ ہے، اسکالرشپس کیسے حاصل کریں گے، ان کی بھی گائیڈنس انشاءاللہ تعالیٰ اس مہم کے ذریعے سے ہم کریں گے. آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ مہم 1 یا 2 دن کی مہم نہیں، یہ ایک ایئر لانگ کیمپین ہے، ایک سالانہ مہم ہے، جس کے ذریعے سے ہم یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے بسوا کلیان کی امت مسلمہ کا ایجنڈا بن جائے. کم سے کم منیمم گریجویشن تک ان کے بچے پڑھیں. ہم یہ اویئرنیس پورے بسوا کلیان کی امت میں لانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے یہ بنا لے
کہ ہمارے بچے کم سے کم جو ہیں گریجویشن تک کی تعلیم حاصل کریں گے۔ میں اس میڈیا کے مادھیم سے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان ایسے اسٹوڈنٹس جن کو اپنے کریئر کے مسائل ہیں، کاؤنسلنگ کے مسائل ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایسے اسٹوڈنٹس جن کو فائنینشیل بیریئرز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کریئر چوائس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو سینٹرل یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں، گریجویشن تک لے جانا چاہتے ہیں، جن کی بچیاں مدارس میں پڑھ رہی ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان کو جو ہے 10ویں 12ویں گریجویشن تک کی تعلیم جو ہے دلائی جا سکے۔ میں اس میڈیا کے مادھیم سے آپ تمام سے یہی اپیل کرتا ہوں۔ جس طرح سے کچھ غریب جو بچے ہیں، طلباء ہیں، فیس کی وجہ سے اسکول جا نہیں سکتے، تو کیا جماعت اسلامی ہند ان کو صرف راستہ بتائے گی کہ ان کی ذمہ داری اٹھائے گی؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس میں ہم نے ایک پرٹیکولر آئیڈینٹیفائی کیا ائمہ و حفاظ کے بچوں کے لیے۔ ہم جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو ریکمینڈ کریں گے 50% فی ویو کرنے کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان سے ہٹ کر کے جو غریب بچے ہیں، واقعی ضرورت مند ہیں اور پیسے کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے ضرور ہم مقامی جماعت سے جتنا فنڈ ہو سکتا ہے وہ ایشو کریں گے، دوسرے اہل خیر حضرات سے جتنا ہو سکتا ہے ان سے کنیکٹ کر کے کوشش 100% کریں گے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں۔